جی अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मिजाज कैसे हैं? अब से हम आपसे शुरू करेंगे जन्नत के पत्ते नावल कंप्लीट, वो भी पार्ट्स में। और आप सबसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब अकाउंट नावल वर्स बाय वहीदान मुस्तफ़ा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं नावल की तरफ। जन्नत के पत्ते एक हसास मौजू पे बहुत दिल से लिखे जाने वाली ऐसी तारीफ जो मेरे दिल से भी बहुत करीब है। ये कहानी है अज़ियत सहने वालों की, दर्द उठाकर सब्र करने वालों की, जहद करने वालों की, कांटों पे चलकर मोती बनने वालों की। ये कहानी है अपने मसले खुद हल करने वालों की, हर मुश्किल में अज़्म और हिम्मत से रास्ता निकालने वालों की, दूसरों के सामने अपनी तकालीफ का इश्तिहार न लगाने वालों की। ये कहानी है उन लोगों के लिए जो बहुत से अच्छे काम इसलिए नहीं कर पाते कि यूं करते हुए वो अच्छे नहीं लगेंगे, जो अल्लाह ताला के कुछ अहकामात पे अमल तो करना चाहते हैं मगर आज के दौर के लिहाज से वो इनको प्रैक्टिकल नहीं लगते, जो सीधे रास्ते पे चलना तो चाहते हैं मगर इन्हें अपने इर्द गिर्द कोई हौसला अफजा तहरीक नहीं मिल पाती जो इनकी हिम्मत बंधाए। जन्नत के पत्ते आपकी इसी हौसला अफजाई के लिए लिखा गया है। अगर आप इस कहानी को पढ़कर इसमें बताए गए शरीयत के इन अहकामात जिन पे अमल करने के लिए मरकज़ी किरदारों को मुश्किल का सामना है नहीं भी ले पाते तब भी ठीक है। ये दास्तान किसी को ज़बरदस्ती किसी तरफ रुख करने पे कभी मजबूर नहीं करेगी, मगर ये आपसे सिर्फ इतना ज़रूर कहेगी कि आप खुद भले ये काम करें या ना करें, मगर जन्नत के पत्ते थामने वालों के लिए कभी अज़ियत और रुसवाई का सामान न बने। अहज़ाब की जंग लड़ने वालों के लिए बनो-करीज़ा न बने। जो लोग इन अहकामात पे अमल करते हैं उनकी हिम्मत बंधाएं, तोड़े नहीं। इनको अकेला मत करें, इनको अल्लाह का हुक्म जैसे है और जब है की बुनियाद पे मानने की सज़ा न दें। अगर कोई अल्लाह ताला का हुक्म पूरा का पूरा मानना चाहता है तो आप खुद भले वो हुक्म ना मानते हों, मगर ऐसे लोगों को तनहा ना करें। चलते हैं बाब 1 की तरफ। लैपटॉप तकिए पर रखे था, वो इसके सामने कोहनियों के बल ऊंधी लेटी थी। स्क्रीन की रोशनी इसके चेहरे को चमका रही थी। वो थोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की उंगली लैपटॉप के टच पैड पर फिर रही थी। लंबे सीधे स्याह बाल पीछे कमर पे पड़े थे। उसकी आंखें भी वैसी ही थीं, स्याह बड़ी बड़ी मुगली आंखें जिनमें चांदनी की सी चमक थी। और चेहरा तो मलाई का बना लगता था, सफेद मुलायम और चमकदार। वो इसी मगन अंदाज में स्क्रीन पर निगाहें मरकूज किए टच पैड पर उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद अगला सफा पूरा तो एकदम इसकी मुतहर्रिक उंगली ठहर गई। स्क्रीन पे जमी आंखों में जरा सा तफक्कुर उभरा और फिर बेचैनी। उसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए। लोडिंग। अगले सफ़े के लोड होने का इंतज़ार करते हुए इसी मुस्तरिब अंदाज में उसने उंगली से चेहरे की दाएं तरफ फिसलती लटें पीछे कीं। चंद सेकंड बाद सफ़ा लोड हो गया। वो बेचैनी से चेहरा स्क्रीन के करीब लाई तो सिल्की बालों की चंद लटें फिर से शाने पे फिसल कर आगे को गिरी। जैसे जैसे वो बढ़ती गई उसकी आंखें हैरत से फैलती गईं, लब जरा से खिल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे उसे खुद को यकीन दिलाने में कि जो वो पढ़ रही है बिल्कुल सच है, और जैसे ही इसके ज़हन ने यकीन की धरती को छुआ, वो एक झटके से उठ बैठी। इसका सेल फोन साइड टेबल पे रखा था। उसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी-जल्दी कोई नंबर मिलाने लगी। रात की मुकद्दस खामोशी में बटनों की आवाज़ ने सारा तौश पैदा किया था। उसने फ़ोन कान से लगाया, दूसरी जानिब घंटी जा रही थी। हेलो ज़ारा, शायद रब्ता मिल गया था। तभी वो दबे-दबे जोश से चहकी। कैसी हो? सो तो नहीं गई थी? हया बोल रही हूँ। दूसरी तरफ इसकी दोस्त कुछ कह रही थी। वो लम्हे भर कुछ सुनने के लिए रुकी, फिर धीरे से हंस दी। सारी बातें छोड़ो ज़ारा, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो। अब वो आतनशाह बालों की एक मोटी उंगली पे लपेटती कह रही थी, और तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं, दावर भाई की शादी के मुतल्लिक नहीं है। दूसरी जानिब ज़ारा ने कुछ कहा तो उसने फौरन तरदीद की। बल्कि यूं करो, तुम गेस करो कि मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। उसने एक हाथ से लैपटॉप परे किया और तकिया निकालकर बेड क्राउन के साथ सीधा लगाया, फिर उससे टेक लगाकर पाँव सीधे कर लिए।
साथ साथ वो नफ़ी में सर हिलाती ज़ारा के कहे अंदाज़ों की तरतीब भी करती जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। अरे मेरी शादी वग़ैरह नहीं हो रही। जी नहीं, इरम की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यहीं तक है। अब कान खोलकर सुनो, तुम्हें वो एसएमएस मेंडस एक्सचेंज प्रोग्राम याद है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट ज़ारा कि मुझे यूरोपीय यूनियन ने स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया। दूसरी जानिब ज़ारा इतनी ज़ोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर ऑफ होने के बावजूद इसकी चीख सारे कमरे में सुनाई दी। बिल्कुल सच कह रही हूँ ज़ारा, अभी 15 मिनट पहले मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल मिली है। उसने साथ ही एक हाथ से परे पड़े लैपटॉप का रुख अपनी जानिब मोड़ा और आगे करके गौर से देखा। हाँ, 15 मिनट पहले ठीक 9:30 बजे सिलेक्शन की मेल आई है। तुम भी फौरन चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था, तुम्हें भी मेल आई होगी। नहीं, स्पेन की ड्यूटिस ने नहीं बल्कि तुर्की की स्पेनी यूनिवर्सिटी ने हमें सेलेक्ट किया है और अब हम एक सेमेस्टर पढ़ने 5 माह के लिए इस्तांबुल जा रहे हैं। लैपटॉप की स्क्रीन अंधेर हुई तो उसने उसे हाथ से दबाकर बंद कर दिया, फिर तार निकालकर साइड टेबल पर रख दिया। हाँ, मैंने शिवांजी को नेट पे देखा है, बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, मगर वो लम्हे भर को खामोश हो गई। दूसरी जानिब से गालिबन इस्तफार किया गया तो वो गोया हुई। बस एक छोटा सा मसला है, लेकिन हम इसके बारे में अपनी फैमिलीज को आगाह नहीं करेंगे। धीमी आवाज में बोलते हुए उसने गर्दन मोड़कर बंद दरवाजे को देखा। दरअसल शिवांजी में लड़कियों के हेड स्कार्फ पर पाबंदी है, उधर सर ढकना मना है। घर वालों को बताकर मुतनफ़िर करने की बजाय इस बात को भूल कर जाना। वैसे भी हम दोनों में से कोई स्कार्फ नहीं लेता। इसी पल खिड़की के इस पार कुछ खड़का था। वो चौंक कर देखने लगी। कद आदम खिड़कियों के आगे बारी पर्दे गिरे थे, अलबत्ता पीछे जालियां खुली थीं। शायद उसका वहम था। वो सर झटक कर फोन की जानिब मुतवज्जा हो गई। अब्बा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या ढकने पर मजबूर नहीं किया, थैंक गॉड। हाँ, इरम घर से बाहर स्कार्फ लेती है। इसके अबू ताया फुरकान जरा सख्त हैं। वो फिर से बैकग्राउंड से टेक लगाए नीम दराज मगन सी बताने लगी। परमिशन तो कोई मसला ही नहीं। अब्बा स्पेन जाने की इजाजत न देते, मगर तुर्की में स्पेन फूफू रहती हैं न, वो मान गए थे। वैसे भी उन्हें अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे एयरपीस से उभरती अपनी दोस्त की बात सुन रही थी। जरा खामोश हुई तो उसने नफी में सर हिलाया। कल नहीं दावर भाई की मेहंदी परसों है, तुम आ रही हो ना? और हाँ, मैं और इरम लहंगा पहन रहे हैं। सारे कजन्स बहुत एक्साइटेड हैं, खानदान की पहली शादी है ना। ओके, तुम अब जाकर मेल चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदाई कलमात कहकर उसने मोबाइल कान से हटाया और तकिए पे उछाल दिया, फिर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बहर लॉन्च खामोशी में डूबा था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और नंगे पांव चलती लॉन्च से किचन की तरफ आई। स्याह लंबी कमीज और स्याह खुले ट्राउजर में इसका कद मजीद दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला था। वो दरवाजे के करीब रुकी और हाथ से दीवार पे स्विच बोर्ड टटोला। बटन दबने की आवाज आई और सारी बत्तियां जल उठी। उसने आगे फ्रिज उसने आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाजा खोला और पानी की बोतल निकालने को झुकी। झुकने से रेशमी बाल कंधों से फिसलकर सामने को आ गिरे। हया ने नजाकत से उंगली से इनको पीछे हटाया और बोतल निकालकर सीधी हुई। फिर काउंटर पर रखे रेक से शीशे का गिलास उठाया और बोतल उसमें उंडेली। पानी की नदी सी गिलास में गिरने की लगे। तभी इसकी निगाह काउंटर पर रखी किसी सफेद चीज पर पड़ी। वो जैसे चौंक उठी, बोतल वहीं स्लैब पर रखकर इस तरफ आई। वो सफेद अध खुले गुलाबों का बग्गे था जिसमें कहीं कहीं सब्ज पत्ते झलक रहे थे। एक साथ ही एक बंद सफेद लिफाफा रखा था। हया ने गुलदस्ता उठाया और चेहरे के करीब लाकर आंखें मूंदे सूंघा। दिल फरेब ताजगी भरी महक इसके अंदर तक उतर गई। फूल बिल्कुल ताजा थे, जैसे अभी अभी तोड़े गए हों। जाने कौन रख के आया इधर?
اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس پہ گھر کے پتے کے اوپر نمایاں سا حیا سلیمان لکھا تھا۔ پیچھے بھیجنے والے کا پتہ نہ تھا، بس کوریئر سروس کی مہر اور اسٹیکر لگے تھے۔ مہر پہ ایک روز قبل کی تاریخ تھی۔ اس کو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے تھے۔ کیا معاملہ تھا یہ بھلا؟ الجھتے ہوئے حیا نے لفافہ چاک کیا۔ اندر ایک موٹا کاغذ تھا۔ اس نے 2 انگلیاں لفافے میں ڈال کر کاغذ پکڑا اور باہر نکالا۔ سفید کاغذ بالکل صاف تھا، نہ لکیر نہ کوئی ڈیزائن، بس اس کے وسط میں انگریزی میں 3 لفظ لکھے تھے، ویلکم ٹو سوانسی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ یہ کیا مذاق تھا؟ بھلا خط بھیجنے والے کو کیسے پتا کہ وہ سمجھی جا رہی ہے؟ خط پہ تو ایک روز قبل کی تاریخ تھی، جبکہ قبولیت کی وہ ای میل اسے ابھی 15 منٹ پہلے موصول ہوئی تھی۔ جو بات اسے آفیشلی بتائی 15 منٹ قبل گئی تھی، وہ اس شخص کو ایک روز بیشتر کیسے معلوم ہوئی؟ اگر زارا کو اس نے خود ابھی نہ بتایا ہوتا تو وہ سمجھتی کہ یہ اس کی حرکت ہے۔ یہ خط سبانجی یونیورسٹی کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اس پہ ایک قومی سطح کی کورئیر کمپنی کی مہر لگی تھی۔ پھر کس نے بھیجا اسے؟ یہ پانی سے بھرا گلاس وہیں سلیب پہ چھوڑ کر بگے اور لفافہ اٹھائے وہ لچکتی ہوئی اپنی کمرے کی طرف چلی گئی۔ دوپہر کی ٹھنڈی سی چھایا ہر سو چھائی تھی۔ وہ پرس کندھے سے لٹکائے باریک ہیل سے چلتی پوچھ میں گڑی اپنی کار کی طرف آئی، جو تھی تو اس کے بائرو ہیل کی، مگر اس کے پڑھائی کی کاسے امریکہ چلے جانے کے بعد حیا کی ملکیت تھی۔ اس نے چابی لاک میں گمائی ہی تھی کہ گیٹ کے اس پار سے زارا آتی دکھائی دی۔ وہ دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی سیدھی، حیا مجھے تو کوئی میل نہیں آئی۔ زارا نے ادھ کھلے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ اس کے چہرے پہ اداسی تھی۔ وہ درمیانی شکل و صورت کی اسٹائلش سی لڑکی اور حیا کی ہم عمر تھی۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آ جائے گی، تم فکر نہ کرو، ہم نے ساتھ ہی اپلائی کیا تھا، میرا سلیکشن ہو گیا ہے تو تمہارا بھی ہو جائے گا۔ حیا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ آدھا کھولے کھڑے کھڑے بتانے لگی، مگر اسکالرشپ پروگرام کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر آج جو لسٹ لگی ہے اس میں بھی میرا نام نہیں ہے، اور میرا صرف تمہارا ہے۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے اور انوائرمنٹل سائنسز کی ایک لڑکی خدیجہ رانا کا ہے۔ میرا خیال ہے میرا سلیکشن ہی نہیں ہوا۔ اوہ، اسے وقتاً افسوس ہوا۔ رات فون کال کے بعد اس کی زارا سے اب بات ہو رہی تھی۔ خیر تم کہیں جا رہی تھی؟ زارا چہرے پہ دوبارہ بشاشت لاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں مارکیٹ جا رہی تھی، ارم کے ساتھ داور بھائی کی مہندی کا فنکشن ہے اور میرے لہنگے کے ساتھ کی ہائی ہیلز گم ہو گئی ہے، شاید کام والی اٹھا کر لے گئی ہے، اب نئے جوتے لینے پڑیں گے، تم چلو گی؟ وہ گاڑی سے کہیں ٹکائے تفصیلاً بتانے لگی۔ اس وقت وہ ہلکی آسمانی لمبی قمیض اور تنگ چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ قمیض کا دامن ٹخنوں سے ذرا اوپر تک تھا، ہم رنگ دوپٹہ گردن کے گرد لپٹا تھا، بال کمر پہ گر رہے تھے اور عادتاً آنکھوں میں گہرا کاجل ڈالا تھا۔ ہاں چلو، پھر جلدی نکلتے ہیں۔ زارا فوراً تیار ہوگی اور فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھی۔ ارم کو بھی لینا ہے۔ حیا نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا اور انگشن میں چابی گھمائی۔ ویسے تمہارے سخت سے تایا ارم کو یوں تمہارے ساتھ شاپنگ کے جانے کی اجازت دے دیتے ہیں؟ ارم ان دونوں سے جونیئر تھی اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا، سو زارا کی اسے زیادہ ملاقات نہ تھی۔ ان کی سختی صرف اسکارف تک ہے، ویسے بہت اچھے ہیں وہ کار بہر گیٹ پہ لے کے آئی۔ ارم کا گھر حیا کے ہمسائے میں تھا۔ دونوں گھروں کی درمیانی دیوار میں آنے جانے کا راستہ بھی موجود تھا، لیکن اسے جب بھی ارم کو پک کرنا ہوتا وہ اسے گیٹ پہ ہارن دیا کرتی تھی۔ اب بھی زور کا ہارن دیا تو چند ہی لمحے بعد ارم باہر نکل آئی، کاسنی لمبی قمیض اور ٹراؤزر میں ملبوس، ہم رنگ دوپٹہ پھیلا کر سامنے لیے، چہرے کے گرد میچنگ کاسنی اسکارف لپٹے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پچھلی سیٹ کے دروازے تک آئی تھی۔ ہلو حیا، زارا بے تکلفی سے چہکتے ہوئے اس نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ حیا کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام اسے یوں ہی خوش کیا کرتے تھے۔ کیسی ہو ارم؟ تم سے تو ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ زارا نے ترچھی ہو کر رخ پیچھے کو کیا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ دور پڑتا ہے نا، تبھی۔ اور ہاں، حیا بتا رہی تھی آپ لوگوں کا ترکی کا سلیکشن آ گیا ہے۔ میں سلیکٹ نہیں ہوئی، حیا ہو گئی ہے۔ خیر اس میں کوئی بہتری ہوگی، تم نے نہیں اپلائی کیا تھا؟
ابا اجازت دے دیتے تب نہ وہ اداس ہو گئی۔ ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، زارا نے کہا۔ حیا نے تادیبی نظروں سے اسے گھورا کہ کہیں پہلے سے احساس کمتری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ ہو جائے، مگر زارا گردن موڑے پیچھے دیکھ رہی تھی اور ارم حسب توقع اداس ہو گئی تھی۔ ابا بھی پتہ نہیں کس پہ چلے گئے ہیں، اتنی گرمی میں اسکارف لینا آسان ہوتا ہے کیا؟ اور پھر کل مہندی کے لہنگے کی بھی آدھی آستین نہیں بنانے دی مجھے۔ حیا کی بھی تو آتی آستین ہیں، اتنی اچھی لگتی ہیں، مگر ابا ذرا بھی سلیمان چچا کی طرح نہیں ہیں۔ ارم تمہیں آج کیا لینا ہے؟ میں نے تو جوتے لینے ہیں۔ اس نے خوف چھپاتے ہوئے بات کا رخ بدلا۔ ارم کا ہر وقت کا شکایتی رویہ اسے بے حد برا لگتا تھا۔ چوڑیاں لینی ہیں، مگر لہنگے کے بلاؤز کی فل سلیوز کے ساتھ چوڑیاں اچھی بھی نہیں لگیں گی۔ وہ منہ بسورے پھر سے شروع ہو گئی تو حیا نے سر جھٹک کر سی ڈی پلیئر آن کر دیا۔ عاطف اسلم کا گیت بلند آواز سے گونجنے لگا۔ ارم کو خاموش ہونا پڑا۔ جناح سپر مارکیٹ پہنچ کر ارم تو چوڑیاں ڈھونڈنے نکل گئی، جبکہ وہ دونوں میٹرو شوز پہ آ گئیں۔ یہ گولڈن والا جو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے یہ دکھائیں۔ بہت دیر بعد ایک اونچی ہیل اس کی نظر میں جچی تھی۔ یہ والا میم۔ سیلز مین میں پورا جوڑا نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھی تھی، جبکہ حیا اور زارا سامنے کوچ پہ بیٹھی تھیں۔ پہنا دوں میں؟ بہت مؤدب اور شائستہ انداز میں پوچھتے ہوئے سیلز مین ہاتھوں میں پکڑا جوتا اس کے پاؤں کے قریب کیا جو خوبصورت ہیلز میں مقید تھے۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شور میم، یہ لیجئے۔ سیلز مین مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اسے یوں پکڑ رکھا تھا، اسے تھامتے ہوئے حیا کی انگلیاں لازماً اس کے ہاتھ سے مس ہوتیں۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کے رکھے لہجے پہ سیلز مین نے زیر لب کچھ گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پہ کھڑے لڑکے نے بقایا رقم اس کی طرف بڑھائی تو حیا نے دیکھا چند نوٹوں کے اوپر 5 کا سکہ رکھا تھا، اور لڑکے نے سکے کو یوں پکڑ رکھا تھا کہ جیسے سیلز مین نے جوتے کو، تاکہ اسے تھامتے وقت لازماً اس کا ہاتھ ٹکرائے۔ شکریہ۔ حیا نے نوٹ کنارے سے پکڑ کر کھینچے، سکہ لڑکے کے ہاتھ میں رہ گیا۔ میم، آپ کا سکہ۔ لڑکے نے فاتحانہ انداز میں سکہ اس کی جانب بڑھایا۔ اب تو لازمی پکڑے گی اور یہ سامنے رکھے سکے کے باکس میں ڈال دو۔ وہ بے نیازی سے شاپر تھامے پلٹ گئی۔ زارا نے بے اختیار قہقہ لگایا۔ اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی حیا۔ دل تو کر رہا تھا کہ اس کی اسی شکل پہ شاپ کے سارے جوتے دے ماروں۔ معلوم نہیں ہمارے مردوں کی ذہنیت کب بدلے گی، یوں گھورتے ہیں جیسے کبھی لڑکی دیکھی نہ ہو۔ وہ تنفر سے ناک سیکیورٹی غصے میں بولتی زارا کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ جب قریب سے آواز آئی تو اتنا بند سنور کر باہر نہ نکلا کرو بی بی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پہ ٹھہر گئی۔ وہ ایک معمر خاتون تھی، بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی، ناگواری بھری نگاہ اس پہ ڈال کر آہستہ آہستہ اوپر زینے چڑھ رہی تھی۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کرنے کا بہت شوق ہے، اور وہ بھی بہت کچھ کہتی، مگر زارا اس کو کوہنی سے تھامے وہاں سے لے آئی۔ تب ہی ارم سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کا سینے پہ پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گردن تک آ گیا تھا۔ اس نے کچھ خاص شاپنگ نہیں کی تھی، شاید وہ صرف ان کے ساتھ آؤٹنگ پہ آئی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلی آئیں کہ کچھ ہلکا پھلکا کھا لیں۔ رات کی دعوت تو تایا فرقان کی طرف تھی، جو وہ بیٹے کی شادی کے لیے جمع ہوئے خاندان والوں کے لیے دے رہے تھے۔ میرے لیے پائن ایپل سلیش منگوا لینا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے لوں۔ ارم جھٹ بہر کو لپکی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کیا۔ سرد ہوا کا تھپیڑا تیزی سے اندر آیا تھا، مگر اتنی سردی میں سلش پینے کا اپنا مزہ تھا۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھی اور ٹھنڈی ہوا نے ساری جگہ کو گھیر رکھا تھا۔ مغرب گہری ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا سا تھا۔ ارم خاصی کمپلیکیٹڈ لگتی ہے۔ نہیں، ارم دور ہو گئی تو زارا اس کی طرف گھومی۔ وہ تم اس کے انہی کمپلیکیشنز کو ہوا دے رہی تھی، وہ الٹا اسی پہ خفا ہو گئی۔ تایا فرقان صرف اسکاف کی سختی کرتے ہیں، وہ بس اسی بات پہ خود ترسی کا شکار ہے، اور تم مجھے اسی کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ بیچاری نہیں، وہ بیچاری نہیں،
اب اس کو بھی یہی سمجھانا ہے کہ خواہ مخواہ کی خود ترسی سے نکل آئے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف کھلے شیشے کے بہر آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، پچھلے سال جب یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں پہنچ کر سارا پروگرام ہی کینسل کر دیا تھا؟ آرڈر لکھوا کر وہ شیشہ اوپر چڑھاتے ہوئے یاد کر کے کہنے لگی، میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی ترکی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں آس جڑنے کی خوشی در آئی تھی۔ زارا اور وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز شریعہ اینڈ لا کے 5ویں سال میں تھیں۔ ان کا 7واں سیمسٹر درمیان میں تھا۔ جب طلباء یورپ کی یونیورسٹیز جائیں گے اور ایک سیمسٹر پڑھ کر واپس آ جائیں گے، جب یورپین یونیورسٹیز میں درخواست دینے کی باری آئی تو اسے ترکی کی سماجی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا، مگر پھر ایک ہسپانوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کر دیا اور اب بالآخر اسپانجی نے اسے منتخب کر لیا تھا۔ ادھر 7واں سیمسٹر پورا کر کے اسی فروری میں 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا۔ ابھی دسمبر چل رہا تھا، جہاں اس کے اپنے مضامین تو نہ تھے کہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا، سو 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی۔ پھر پاکستان واپس آ کر اسے LLB کا 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ کتنا مزہ آئے حیا، اگر کوئی رومانٹک سا ہینڈسم سا ہم سفر تمہیں مل جائے تو تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ ہم سفر کو ہی نہیں ملنے والا، کیونکہ پاکستان سے سماجی صرف ہم 2 لڑکیاں ہی جا رہی ہیں، اور پھر ہم ٹھہرے آل ویمن یونیورسٹی میں پڑھنے والے۔ وہ ختیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی؟ ویٹر نے شیشہ بجایا تو حیا چونکی، پھر شیشہ نیچے کرنے لگی۔ نہیں، ختیجہ رانا کو تو میں جانتی بھی نہیں ہوں، معلوم نہیں کون ہے۔ اس نے سلش کی گلاس پکڑے، زارا کا اسے تھمایا اور ارم کا ڈیش بورڈ پہ رکھا، پھر اپنا گلاس لبوں سے لگایا۔ ٹھنڈا سا سلش اندر تک اتر گیا۔ بے دھیانی میں وہ شیشہ بند کرنا کب بھولی اسے علم نہ ہو سکا۔ دفعتاً زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو اما جی، کیا آواز خراب ہے؟ 1 منٹ، زارا کے فون پہ غالباً سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ حیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے زارا کو ونڈ اسکرین کے پار سے دیکھتی رہی۔ اب وہ دور ایک درخت کے ساتھ کھڑی فون پہ بات کر رہی تھی۔ ہلو مائی لیڈی، کوئی ایک دم سے اس کے بہت قریب آ کر بولا۔ وہ ڈر کر اچھلی، ذرا سا جوس کپڑوں پہ چھلک گیا۔ کھلی کھڑکی پہ ایک عورت مسکراتے ہوئے جھکی تھی، میک اپ سے اٹا چہرہ، چمکتا ہوا آئی شیڈو، بھڑکتی ہوئی سرخی بالوں کا جوڑا، چم چم کرتے کپڑے۔ وہ عورت نہیں تھی مگر وہ مرد بھی نہیں تھا۔ کیسے ہو جی؟ وہ اس کی کھڑکی پہ پورا جھکا کھڑا تھا، گلاس اس کے ہاتھ میں کمپا بے اختیار اس نے شیشہ اوپر چڑھانا چاہا مگر اس کے ہاتھ درمیان میں تھے۔ ڈرو نہیں باجی جی، میں آپ کی دوست ہوں، ڈولی کہتے ہیں مجھے، ہٹو ہٹو جاؤ۔ وہ گھبرا گئی۔ خواجہ سرا کے وجود سے سستے پرفیوم کی تیز خوشبو اٹھ رہی تھی، اسے کراہٹ سی آئی۔ ذرا بات تو سنو۔ اس نے اپنا چہرہ مزید جھکایا اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے، حیا نے سلش کا بھرا ہوا گلاس اس کے منہ پہ الٹ دیا۔ ٹھنڈی ٹھار برف چہرے پہ پڑی تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر چڑھا لیا۔ سنو جی، وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتا شیشہ بجانے لگا۔ بند شیشے کے باعث اس کی ہلکی آواز ہو گئی تھی اور اب وہ کوئی گیت گنگنانے لگا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گھڑی وہاں سے نکال لائے۔ بیکری کے داخلی دروازے کے سامنے کار لا کر اس نے پلٹ کر دیکھا، وہاں درختوں کے ساتھ وہ ڈولی نامی خواجہ سرا ابھی تک کھڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا اور اب گا بھی نہیں رہا تھا، بس خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بے اختیار چرچری سی آئی۔ کہاں رہ گئے یہ دونوں؟ اس نے جنجلا کر ہارن پہ ہاتھ رکھ دیا، پھر گردن مڑ کر دیکھا، وہ ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارم اور ذرا رکو ڈراپ کر کے وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ڈنر کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے یہ کپڑے ڈنر کی مناسبت سے ہی پہنے تھے۔
مگر جوس چھلکنے سے ذرا سا داغ پڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کا وہ حصہ دھو کر استری کیا۔ اسے رہ رہ کر وہ خواجہ سرا یاد آ رہا تھا۔ اس برادری کے لوگ اکثر آ کر پیسے مانگتے تھے، مگر ایسی حرکت تو کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ اس خواجہ سرا کی عجیب نگاہیں اور انداز اسے پھر سے جرجری آئی۔ پھر جب اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر وہ باہر آئی اور لابی کا دروازہ کھلا تو پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کے ساتھ فرش پہ سفید ادھ کھلے گلابوں کا بگے پڑا تھا۔ وہ جھکی اور بگے اٹھایا۔ ساتھ میں ایک بند لفافہ بھی تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی لفافہ کھولا جس پہ حیات سلیمان لکھا تھا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری یہ ویڈیو ضرور واچ کریے گا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تو میرے یوٹیوب اکاؤنٹ ناول ورس بائی وجدان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔